بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، حرکت الدفاع عن السنہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج مرزا غلام محمد قادیانی کے تعاقب میں جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو ایک اہم موضوع کی جانب لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جھوٹے نبیوں کی تصدیق قادیانیوں کی مجبوری۔ جھوٹے نبیوں کی تصدیق قادیانیوں کی مجبوری۔ مجھے معلوم نہیں کہ خود مدعی نبوت مرزا غلام محمد قادیانی نے مسیلمہ کذاب وغیرہ کے متعلق کیا عقیدہ پیش کیا۔ البتہ میرے سامنے یہ انہی کے امتی شمس الدین قادیانی کی تحریر منہ بولتی تصویر کی حیثیت رکھتی ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ کرام میں سے کسی نے کسی جھوٹے نبی کا مقابلہ نہیں کیا بلفظ ہی۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے لکھتا ہے کہ جھوٹے نبیوں کو اللہ تعالی خود ہی ہلاک کر دیتے ہیں، اس سے مقابلہ و جہاد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بقول شمس الدین قادیانی، مسیلمہ، سجاح، طلیحہ، عبید اللہ اور اسود عنسی وغیرہ کے متعلق صحابہ کرام کے جہاد کی روایات سراسر غلط ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ وہ صحیح ترین روایات سے ثابت ہیں۔ موصوف نے سوچا ہوگا کہ ان ملعونوں کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے برتاؤ کو عوام میں اگر ظاہر کریں گے یا تحریری طور پر تسلیم کریں گے تو یقیناً لوگ سوال کریں گے کہ پیش رو مدعیان نبوت کیوں جھوٹے تھے اور مدعی نبوت مرزا کیوں صادق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عہد رسالت و عہد صدیقی کے مدعیان نبوت کی تکذیب و بطلان کے لیے جو دلائل شمس الدین اور دوسرے مرزائی پیش کریں گے خود ان کی موت کے لیے کافی ہوں گے۔ لہذا چھٹکارے کا آسان طریقہ یہ تھا کہ دلائل کے پیچ و خم میں پڑنے کے بجائے حقائق ہی کا انکار کر دیا جائے اور در پردہ ان سب کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیا جائے تاکہ مرزائی عوام سے حقیقت چھپ جائے۔ الجنس یمیل الی جنسہ، مرزا اور مرزائی خود جھوٹے ہیں، اس لیے جھوٹوں کو وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ کیا مرزائی بتا سکتے ہیں کہ مدعیان نبوت کا حشر دنیا اور آخرت میں کیا ہوتا ہے، اور ایک ہی من جانب اللہ انہیں ملیہ میٹ کرنے کا کیا مفہوم ہے؟ کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا؟ آخر اگر کسی نے کیا تو اس پر کیا فتویٰ ہے؟ شمس الدین قادیانی تو ان مدعیان نبوت کو سچا مانتے ہیں کیونکہ انہیں مدعی نبوت اسود عنسی کے قتل کے لیے حضرت فیروز کی الغار یاد نہیں، اور نہ حضور علیہ السلام کا ارشاد فاز فیروز یاد ہے۔ انہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے سب سے عظیم فتنہ ارتداد یعنی تحریک انکار ختم نبوت اور مسیلمہ کذاب کی فتنہ پروری یاد نہیں۔ حضرت حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حالت کفر میں سیدنا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اور حضرت عبداللہ کی جواں مردی یاد نہیں جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا، انہیں صحابہ کرام کی عظیم قربانی یاد نہیں جس میں 1200 جانباز صحابہ کرام کو جان کی بازی لگانی پڑی۔ 1200 قیمتی جانوں کی بھینٹ چڑھانے کے بعد 17,000 مرتد
مسیلمہ کذاب کے روح سیاہ سپاہیوں کو جہنم رسید کیا گیا۔ وہ جنگ یمامہ بھول گئے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی تاریخ ہی نہیں پڑھی، اور پڑھیں کیسے، وہ تو اجنبی ہو گیا، پرایا مذہب ہو گیا۔ لیکن ظالموں، دوسرے مذہب کو بھی احترام سے دیکھنا چاہیے اور حقیقت بیانی سے کام لینا چاہیے۔ اگر تم نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے لیکن بھول گئے تو تمہارے حق میں بھولنا ہی بہتر تھا، کیونکہ مسیلمہ قادیان غلام فرنگ کا وجود ہی ایسے دور میں ہوا جب مسلمانوں کی سیاسی ریاست و اقتدار زوال کا شکار ہو چکا تھا، طاقت لٹ چکی تھی، ان کا شیرازہ بکھر چکا تھا، اور دوسری جانب مدعی نبوت غلام فرنگ کو غاصب فرنگیوں نے پشت پناہی اور سرپرستی کی، ورنہ مسلمان جنگ یمامہ کا منظر پیش کرتے اور اللہ کی تلوار ثابت ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان کئی محاذ پر انگریزوں سے لڑائی کے باوجود قادیانیت کے خلاف قلم و مناظرہ کی جنگ لڑتے رہے، عدالتوں میں انہیں گھسیٹ کر لاتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمہ پنجاب کو جگہ جگہ سبکی کھانی پڑی، ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کی تفصیل دنیا کو معلوم ہے، اس کی ہلکی سی جھلک ابتدائی صفحات میں آ چکی ہے۔ اب شمس الدین مبلغ جیسے اندھے مرزائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوا کی رہبری مردار تک پہنچاتی ہے، اور مزید امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ من جعل له الغراب دلیلا یمر به علی جیف الکلاب۔ ہاں، اگر کوئی عین استواء شمس کا انکار کر دے تو ہم اسے چمگادڑ یا اس کا بھائی سمجھیں گے۔ اس کے لیے ہدایت کی دعا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالی تمام اندھے، بہرے، لنگے